اسلام آباد کورٹ نے فیصل مسجد کے سامنے خوانچہ فروش کو لائسنس کے بغیر ریڑھی لگانے پر 3 ماہ قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا کے معاملے میں فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ریڑھی بان کو جلد رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ فرمان اللہ کو 11 جولائی کو اسلام آباد کے ترقیاتی ادارے CDA کے مجسٹریٹ کی عدالت میں ناجائز تجاوزات کے معاملے میں مقدمہ چلا کر 3 ماہ قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی تھی، جس کے بعد انہیں اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔ ریڑھی بان کی گرفتاری اور سزا کی خبر سامنے آنے کے بعد پاکستان میں شدید عوامی رد عمل سامنے آیا تھا۔ بدھ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے اس معاملے کی سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے موکل پر بنیادی الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے بغیر لائسنس ریڑھی لگائی۔ عدالت کے استفسار پر درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ اس معاملے میں صرف چالان جمع ہوا اور ان کے موکل پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی ہے۔ بیرسٹر گیلانی کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کو مجرم قرار دیا گیا، جبکہ انہوں نے مانا کہ وہ اپنا گھر بار چلانے کے لیے فیصل مسجد کی پارکنگ میں ریڑھی لگاتے ہیں۔ جسٹس جہانگیر کا کہنا تھا کہ سزا معطل کرنے کے لیے فرد جرم عائد ہونا ضروری ہے اور عدالت صرف اس صورت میں اظہار وجہ کا نوٹس جاری کر سکتی ہے۔ فرمان اللہ کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل کو ٹرائل کورٹ سے کوئی ریلیف نہیں ملا اور وہ تاحال جیل میں ہیں۔ بعد ازاں عدالت نے ریڑھی بان فرمان اللہ کو جلد رہا کرنے کا حکم دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ فرمان اللہ پچھلے 30 سال سے پاکستان کے واقع دارالحکومت اسلام آباد میں فیصل مسجد کے سامنے کلفی کی ریڑھی لگا رہے ہیں۔ یہی ریڑھی سردیوں میں مکئی کے دانوں کی ریڑھی میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اپنے 5 بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان کے 5 بچوں میں سے 4 جسمانی طور پر معذور ہیں اور ان کے علاج کا خرچہ بھی اس کمائی سے نکلتا ہے، جو ماہانہ تقریباً 8,000 روپے بنتے ہیں۔ اسلام آباد کی لہتراڑ روڈ پر ایک کچے مکان کے رہائشی فرمان اللہ اب اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ وفاقی دارالحکومت کے ادارے CDA کے انفورسمنٹ ڈائریکٹر کے اہلکاروں نے انہیں 11 جولائی کو گرفتار کیا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ فیصل مسجد کے گرد و نواح میں بلا اجازت ریڑھی لگا کر تجاوزات کا مرتکب ہوئے۔ صرف ایک دن بعد فرمان اللہ کو CDA کے سینئر اسپیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں ملزم نے اعتراف جرم کیا اور درخواست کی کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ بیان کے مطابق فرمان اللہ کا کہنا تھا کہ وہ یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے۔ میں غریب آدمی ہوں، مجھے اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ہے، میرے علاوہ ان کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تاہم سینئر اسپیشل مجسٹریٹ سردار محمد آصف نے CDA آرڈیننس 1960 کے سیکشن 46A اور ماشاء اللہ ریگولیشن نمبر 63 کے تحت 5 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید بامشقت کی سزا سناتے ہوئے حکم دیا کہ جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں فرمان اللہ کو 1 ماہ کی اضافی قید کاٹنا ہوگی۔ اس کیس کے بارے میں جب میڈیا کے نمائندگان نے CDA کے ڈائریکٹر محمد کامران سے رابطہ کیا تو پہلے انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ دیکھیں، ہمارا ادارہ قانون کی پیروی کرتا ہے، اگر ہمارے ادارے کے لا ڈپارٹمنٹ نے گرفتار کیا ہے تو کچھ دیکھ کر کیا ہوگا۔ CDA کے ایک اور افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر میڈیا کو بتایا کہ فرمان اللہ بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں اور اب اس فیصلے پر مزید جو بھی بات چیت ہوگی وہ عدالت میں ہوگی۔ اور جب میڈیا کے نمائندگان نے چیف کمشنر چیئرمین CDA نور الامین مینگل سے رابطہ کیا، تاہم ان کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ دوسری جانب فرمان اللہ کے وکیل عمر اعجاز گیلانی کا ماننا ہے کہ ایک کلفی کی ریڑھی کو تجاوزات قرار دینا اور فرمان اللہ کو اس جرم میں جیل بھجوانا CDA کی جانب سے بے حسی کی انتہا ظاہر کرتا ہے۔ عمر اعجاز کو فرمان اللہ کے علاقے کے نزدیک بنی کچی آبادی کے لوگوں سے ان کی گرفتاری کا پتہ چلا۔ انہوں نے سب سے پہلے ٹویٹر پر اس کیس کے بارے میں پوسٹ کیا اور پوچھا کہ کس قانون کے تحت ایک ریڑھی لگانے والے فرد سے اس قسم کا برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ انہیں مزید دستاویزات نکلوانے کے بعد پتہ چلا کہ فرمان اللہ پر CDA آرڈیننس 1960 کی شق A46 کے تحت بغیر لائسنس کے ریڑھی لگانے پر سزا سنائی گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے فرمان اللہ کے مقدمے کی پیروی کرنے کی حامی بھری۔ عمر اعجاز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک غریب آدمی کو صرف کلفی بیچنے کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے، پھر اس سے تفتیش کے دوران بیان لیا جاتا ہے جس میں وہ قبول کرتا ہے کہ اس نے ریڑھی لگائی ہے۔ ان 24 گھنٹوں کے دوران اسے وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے اور نہ ہی فیئر ٹرائل کی امید ملتی ہے۔ اپنی درخواست میں انہوں نے موقع اختیار کیا ہے کہ فرمان اللہ کا مبینہ اعتراف جرم انہیں اپنے لیے وکیل کرنے کا موقع فراہم کیے بغیر کر لیا گیا۔ انہوں نے درخواست میں یہ بھی لکھا ہے کہ ریڑھی زمین پر قبضہ یا تجاوزات شمار نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ریڑھی کھوکا نہیں ہوتا بلکہ یہ کسی چلتی پھرتی گاڑی کی طرح ہے جو فیصل مسجد کے اطراف میں کافی تعداد میں موجود ہوتی ہیں۔ وکلا کے مطابق قانوناً کسی بھی ممنوع جگہ پر ریڑھی لگانے کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ 400 روپے ہوتا ہے، لیکن فرمان اللہ پر
5 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया गया है। उमर एजाज के मुताबिक इस्लामाबाद की तारीख में कभी सीडीए ने किसी गाड़ी वाले को इस जुर्म में 3 माह कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा नहीं की, लेकिन रेहड़ी वालों के साथ बाकायदगी से ऐसा किया जाता है, जो गुरबा के खिलाफ सीडीए के इम्तियाजी सलूक के मिसाल है। वाज़ेह रहे कि पिछले कुछ साल में इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई में इजाफा देखा गया है। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली समाजी कारकुन शैला रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले 15 साल में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के नतीजे में मजदूर पेशा अफराद की एक बड़ी तादाद ने मुल्क भर में नकल मकानी की। ऐसे लोगों को भी कच्ची आबादियां हटाए जाने या फिर मेहनत मजदूरी करने के नतीजे में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरकार का मजदूर पेशा अफराद के लिए ना तो कोई वाज़ेह प्रोग्राम है और ना ही बर्दाश्त। उन्होंने कहा कि मजदूरों और मेहनत कश अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना कदर आसान है, लेकिन इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में होने वाले अमीर लोगों की प्रॉपर्टी गबन करने के तजावुज़ात के वाक़यात को दबा दिया जाता है। उमर गिलानी कहते हैं कि इस्लामाबाद सिर्फ अमरा के लिए नहीं बल्कि हर तबके के लोगों के लिए है और इनका भी इतना ही हक है इन सड़कों पर मेहनत मजदूरी करने का जितना कि किसी और का।